آج کل ایک بہت بڑا سوال کہ کیا یہ شادیاں جو ہیں وہ جبرن کی جا رہی ہیں، زیادتی کی جا رہی ہے یا پھر اس میں اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ آج ایک ایسی بات میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اصل میں اپنی مرضی میں بھی مکمل آزادی شامل نہیں ہوتی۔ جب ایک لڑکی کو ہم پریشرائز کر دیتے ہیں، اس پر کبھی حالات کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی جذبات کا دباؤ ہوتا ہے، اور یہی دباؤ جو ہے وہ اس کو اس جگہ پر لے آتے ہیں کہ وہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس کا فیصلہ اس میں شامل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب ایک لڑکی بار بار کسی ایک لڑکے سے بات کرتی ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہے، رابطے میں رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر کمزور ہے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اپنا فیصلہ تک زندگی کا کوئی اس شخص کے بغیر نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ اس پر انحصار کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ خود کو انڈیپینڈنٹ فیل ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ جو میری زندگی کے لیے وہ شخص فیصلہ کرے گا وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ جذبات کا دباؤ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ آپ آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ جذبات کے دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں جس کے سبب سے آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ خدا ہمیں آزاد مرضی ضرور دیتا ہے، لیکن ساتھ میں خدا نے ہمیں حکمت بھی دی ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں، کیونکہ جو فیصلہ خدا کی مرضی سے نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا ہمیں کسی ایسے فیصلے کے اندر یا کسی ایسے رشتے کے اندر باندھ کر نہیں رکھتا جس سے خدا بے شک ہم سے دور جا رہا ہو تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، خدا اس میں خوش ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا رشتہ جس میں آپ خدا سے دور جا رہے ہیں، آپ کا تعلق خدا سے ٹوٹ رہا ہے، آپ کے لیے وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے وہ محبت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے لیے درست ہے؟ ایسا رشتہ، ایسا فیصلہ آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر چاہے وہ رشتہ آپ کی مرضی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سچائی بھی یہی ہے، کبھی کبھار ہم اپنی مرضی سے کیا ہوا رشتہ یا اپنی مرضی سے کیا ہوا فیصلہ جو لے لیتے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تب جب اس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ آج کسی ایسے مقام پر کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ رک جائیں، پہلے خود سے ایک سوال پوچھ لیں۔ آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ کہہ سکتی ہوں یا کر سکتی ہوں کہ اگر جواب نہیں ہے تو یہ وارننگ ہے۔ اگر آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ میں خداوند یہ کر سکتی ہوں یا نہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ وارننگ ہے کہ آپ درست راستے پر کھڑے ہیں، آپ درست جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں دلیری دیتا ہے، اور خداوند ہماری مدد کرتا ہے، اور خدا سے دوری، خدا سے بات نہ ہو پانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ٹھیک ٹریک پر نہیں چل رہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے آپ فیصلہ کریں، لیکن جذبات سے نہیں بلکہ سچائی سے۔ گاڈ بلیس یو آل۔